آج کی اس نشست کے اندر ہم عاشور کی عبادت اور یوم عاشور کی عبادت اور یوم عاشور کے نوافل کے حوالے اور اس دن کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے یاد رہے، ذہن میں رہے کہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اسے محرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی حرمت یعنی تعظیم کی وجہ سے اس مہینے کو محرم کا نام دیا گیا۔ سارا مہینہ ہی یہ پورے کا پورا برکت والا ہے، لیکن اس مہینے کی جو 10 محرم الحرام تاریخ ہے اس کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام اللہ کی بارگاہ میں بڑا برگزیدہ قسم کا دن ہے۔ اس دن کو یوم عاشور بھی کہا جاتا ہے، 10 محرم کو یوم عاشور بھی کہا جاتا ہے۔ 10 محرم کو عاشور کو کہنے کی ایک وجہ، عاشورہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن 10 نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی اعزاز و اکرام سے انہیں نوازا۔ ہم پھر کسی اور نشست میں ان جو اعزاز کی بات کریں گے جو اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کرام پر کیے۔ اس دن عاشور کے دن روزہ رکھنا فرض تو نہیں ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، مگر اس دن کا روزہ رکھنے کا بڑا اجر و ثواب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشور کا روزہ 1 سال پہلے کے یعنی پچھلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! 1 سال پچھلے کے گناہ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر مٹ جائیں تو اور کیا اللہ کی بارگاہ سے اس کی رحمتیں چاہیے۔ یہ سودا خسارے کا سودا نہیں، نفع کا سودا ہے۔ دیکھیں، سال میں ایک بار وہ یہ دن آتا ہے عاشور کا، تو بجائے اس کا کہ ہم اسے غفلت میں گزار دیں، کھانے پینے میں گزار دیں، اس دن کے روزے کو رکھیں۔ بشارت کیا ہے؟ 1 سال پہلے کے یعنی پچھلے کے گناہ تیرے معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عاشور کے دن کا ایک روزہ، 10ویں محرم کا جناب ایک روزہ، وہ 1 سال کے روزوں کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے، یعنی اس کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عاشور کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عاشور کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، اس لیے کہ یہودی صرف عاشور کے دن کا روزہ رکھتے، تم ایک دن پہلے ایک دن بعد کا روزہ اس کے ساتھ رکھ لو، یعنی یا 9ویں 10ویں محرم کا ملا کے رکھ لیں، یا پھر 10ویں اور 11ویں محرم الحرام کا روزہ، یعنی 2 روزے اکٹھے رکھو، تو یہ عاشور کے روزے کی برکت بھی مل جائے گی اور یہودیوں سے مخالفت بھی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ عاشور کے دن میں کیا کرنا چاہیے؟ جب شب عاشور آئے یعنی 10ویں محرم کی رات آئے، رات پہلے آتی بعد میں دن آتا ہے، جب 10ویں محرم کی رات آئے، مغرب کے بعد وہ رات شروع ہوتی ہے، تو اس رات کے آغاز میں غسل کیجیے، اپنے گھر کے اندر تازہ غسل کریں، گھر والوں کو بھی کہیں، بچوں کو بھی غسل کروائیں، کہ اس رات آب زمزم تمام پانیوں میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور جو اس رات غسل کرتا ہے وہ پورا سال بیماریوں سے حفاظت میں رہتا ہے۔ یار غسل تو ویسے بھی کرنا ہی ہے، تو عاشور کی رات کے نسبت کی وجہ سے کیوں نہ غسل کیا جائے اور اللہ سے دعا مانگی جائے، یا اللہ اتنی عظمتوں شانوں والا یہ دن اور رات ہے، تو غسل کر کے دعا مانگی جائے، اے اللہ اس غسل کی برکتوں سے ہمیں ہر بیماریوں سے پورا سال جو ہے وہ محفوظ فرما۔ یوم عاشور کے کچھ اعمال، اگر وہ اعمال یقینی طور پر اللہ ہمت دے، توفیق دے، کر لیے جائیں تو نور علی نور بہت بڑے فضائل ہیں۔ سیدنا امام عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 10 محرم والا دن بڑی عظمت والا ہے، جس قدر ممکن ہو سکے اس میں اچھے کام کیجیے۔ چنانچہ ایک یہ بھی ہے کہ یوم عاشور کا روزہ رکھیے اور اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کا روزہ رکھ لیجیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو فرمان ہے، عاشور کے دن جو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، عاشورہ کو جو 1000 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، تو اس کی طرف رحمان یعنی اللہ رب العالمین نظر کرم فرمائے گا، اور جس کی طرف رحمان نظر کرم فرمائے اللہ اسے عذاب سے محفوظ فرما لے گا، اللہ اسے عذاب نہیں دے گا۔ تو عاشور کے دن ویسے بھی چھٹی ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ دائیں بائیں یا سوشل میڈیا کے اوپر اسکرولنگ کرتے رہیں، بہتر ہے تسبیح پکڑیں، بہتر ہے قرآن کی تلاوت کریں، بہتر ہے یہ 1000 بار سورہ اخلاص کا ورد کر کے کل مومن مومنات کو بخشیں، اپنی مرحومین کو بخشیں۔ یہ ایک افضل ترین عمل ہے کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ کرم مل جائے، پھر اور کیا چاہیے؟ عذاب سے بچ گئے، اور کیا چاہیے؟
پھر فرمایا کہ یوم عاشور ہی کو سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ چونکہ قبول ہوئی، لہٰذا اس دن کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ سے توبہ استغفار کے بعد توبہ پر قائم رہنے کی دعا بھی مانگے۔ ایک ہے توبہ کرتے رہنا، ایک ہے ساتھ یہ بھی دعا مانگنا، اللہ مجھے اپنی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا صدقہ اللہ ہماری بھی توبہ قبول فرما کر ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے۔ چوتھا یہ کہ یوم عاشور کو بالخصوص آنکھوں میں سرما، اسمت سرما لگایا جائے کہ اس کی برکت سے کیا ہوتا ہے، سارا سال آنکھیں نہیں دکھتی۔ بڑا نازک حصہ ہے جسم کا آنکھیں، تو کوشش کی جائے اسمت سرما عام ہمارے ادھر ملتا ہے، لیا جائے، اور عاشور کے دن خصوصاً اس نیت سے لگایا جائے کہ اس کی برکات سے میری آنکھیں سارا سال محفوظ رہیں گی۔ اس کے علاوہ زیارت قبور کیجیے، اس کے علاوہ ہو سکے تو قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرے کہ کربلا والوں نے اس دن اور اس رات کو، خصوصاً عاشور کی رات کو جتنی تلاوتیں ان خیموں میں ہوئی شہدائے کربلا کی، اس سے پہلے کبھی کربلا میں نہیں ہوئی۔ کثرت سے نوافل پڑھ جائیں، شہدائے کربلا کی ارواح کو ایصال ثواب کیا جائے، اللہ نے جو توفیق دی ہے صدقہ خیرات کیا جائے اور نیاز پیش کی جائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مشکات شریف کے حدیث کہ جو 10ویں محرم کو اپنے بچوں کے خرچ میں فراخی یعنی خوشحالی کرتا ہے، خوشحالی یعنی اچھے کھانے بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے سارا سال خوشحالی اور فراخی یعنی کشادگی رزق میں عطا فرمائے۔ تو اچھے اچھے کھانے بنانا یہ فراخی ہے، اپنے گھر والوں کو کھلانا، بچوں کو کھلانا۔ تو سیدنا سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اس حدیث کا ترجمہ کیا تو ایسے ہی پایا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے بال بچوں، نوکر، خادموں، فقراء اور مسکین کے لیے مختلف کھانے تیار کیے جائیں تو انشاءاللہ برکت سے ان کھانوں میں برکت ہوگی۔ مسلمان عاشور کے دن زیادہ تر حلیم یعنی کھچڑا پکاتے ہیں، اس کا ماخذ یہی حدیث پاک ہے، کیونکہ یہ حلیم کھچڑے میں ہر قسم کے کھانا ہوتا ہے، دالیں ہیں، اناج ہے، گوشت بھی ہے اس کے اندر۔ تو انشاءاللہ جو حلیم پکاتا ہے، حلیم پکا کر اس کی نیاز دیتا ہے اس دن، تو فرمایا کہ اس حدیث کی برکت سے اس کے گھر میں سارا سال تمام اناج، تمام کھانوں میں برکت ہوگی، گھر میں خوشحالی ہوگی، گھر میں رزق کی چہل پہل ہوگی۔ تو ضرور بے ضرور ایسا ہے کہ گھر والوں پر اس دن فراخی کی جائے۔ جب کھانا پک ہی گیا ہے تو ہاتھ اٹھا کر شہدائے کرب و بلا کی روحوں کو ایصال ثواب کیا جائے، محبوب کی امت میں صدقہ خیرات کیا جائے، تو یہ زیادہ سے زیادہ یہ نیک اعمال بھی کرنے چاہیے۔ یوم عاشور کی محفل میں کیا کیا جائے، یعنی محافل لوگ سجاتے ہیں یوم عاشور وغیرہ میں، تو اس سلسلے میں فتاوی عزیزیہ تھے، حضور شاہ عبد العزیز محدث ذیلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پر ہم بات ختم کرتے ہیں۔ فتاوی عزیزیہ، حضرت شاہ عبد العزیز محدث ذیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں سال میں 2 محافل بڑی ہوا کرتی، فرمایا ایک محفل میلاد اور دوسری محفل شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی۔ آپ پھر فرماتے ہیں جب محفل شہادت امام حسین ہوتی تو کیسے ہوتی تھی؟ آپ نے فرمایا یہ محفل بروز عاشور یعنی 10 محرم کو یا پھر ایک دن پہلے ہوتی تھی۔ ہمارے گھر میں ہونے والی اس محفل میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ 500 سے بلکہ 1000 آدمی سے زیادہ افراد جمع ہوتے، ہم درود شریف پڑھتے، اس کے بعد جب فقیر یعنی میں آتا تو لوگ بیٹھتے، حضرت سیدنا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے وہ فضائل جو حدیث شریف میں بیان کیے گئے وہ بیان میں کرتا، اور اس سے اہل بیت کی محبت اور شہزادگان اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی۔ پھر قرآن پاک مل کے ختم کرتے، اور پھر ایسا ہے آیات قرآنیہ سامنے نیاز کے اوپر پڑھ کر دعا کی جاتی اور لنگر کو تقسیم کر دیا جاتا، فاتحہ دے کر، نیاز دے کر۔ یہ کن کا معمول ہے، یہ کن کی محفل کا انداز ہے؟ شاہ عبد العزیز محدث ذیلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی عزیزیہ میں آپ فرماتے ہیں یہ کچھ اعمال ہیں جو عاشور کے حوالے سے کوشش فرمائیں کہ آپ کریں، اور اس دن کو محض چھٹی سمجھ کر یا فضولیات میں نہ گزارا جائے، روزہ رکھا جائے، عبادات کی جائے، اللہ سے توبہ استغفار کی جائے، امت کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں، اپنے مرحومین کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں، آپ سب کو، ہم سب کو اللہ تعالی یوم عاشور کے دن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اس کی قدر کرنا نصیب فرمائے۔